باقی بات یہ ہے جو ہے نا کہ یہ جانماز کپڑوں کے بنے ہوئے ویسے بھی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے جو ہیں بدعت ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نمازیں نہیں پڑھی، ہم مجبور ہیں کہ ہر جگہ بچھے ہوئے مسجدوں میں قالین بچھے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اصل میں یہی ہے کہ یا نماز نیند پر ہی ہو ننگی، یا کم از کم جو ہے نا یہ نباتات جو ہیں صفحے وغیرہ یہ ہونی چاہیے، یہ کپڑوں پر جو سجدے وغیرہ نا یہ تو عیاشی ہے کہ ہم اپنے ماتھے کو مٹی نہیں لگنے دینا چاہتے۔ کیا ہے یہ سجدے اور کیا ہے نمازیں؟ مولانا بری بات۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر جاتے ہیں کہ وہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، قریب والی مسجد کی بجائے دور والی مسجد میں صرف انہی سہولیات کی بنا پر جاتا ہے۔ یہ بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، وہاں بھی تکبر ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ساری عمر زمین کے سوا سجدہ نہیں کیا، انہوں نے صف پر بھی نہیں کیا، ننگی زمین پر ماتھا لگاتے تھے کہ مٹی لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا کہ وہ جب ان کے لیے مسلح بچھاتے تھے لوگ تو وہ مٹی منگوا کر تھوڑی سی اس جگہ پر بکھیر لیتے تھے جہاں سجدہ کرنا ہوتا۔ جو لوگ سجدہ کرتے تھے، ہمارے کیا سجدے ہیں نہیں، قالین ہیں، فرش ہیں۔ اگلی بات پھر مولانا یہ ہے کہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو ایران کے حجاج کرام اور عراق وغیرہ کے جو اہل تشیع جن کو ہم کہتے ہیں تو وہ اپنی بغل کے اندر ایک وہ کس خاص قسم کا جیسے مطلب کہنے کا کہ وہ ایک جائے نماز رکھتے ہیں، وہ چٹائی کے اوپر بچھا کے اس پر سجدہ کرتے ہیں، چٹائی پر سجدہ نہیں کرتے، چونکہ وہاں ان کی مجبوری ہے کہ چٹائیاں یا کارپیٹ پہلے سے بچھے ہوئے ہیں وہ اٹھوا تو سکتے نہیں، وہ نہیں اٹھوا سکتے، وہ حکومت کا کام ہے۔ اب وہ تیلیوں کا بنا ہوا جانماز عموماً ہر مرد عورت کی بغل کے اندر دبایا ہوتا ہے حرمین شریفین میں، حج کے دنوں میں، عمرہ کے دنوں میں یہی کرتے ہیں نا کہ زمین یا زمین سے اگنے والی نباتات یا ان سے بالکل اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے۔ یہاں طاہر میاں مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ ایرانی لوگ ہی تھے وہاں تو کر رہے تھے سجدہ، اس وقت اس طرح کے نہیں تھے جو سجدہ گاہ وہ رکھتے ہیں نا کہ ایک ٹکیا ہوتی مٹی کی بنی ہوئی جس پر ماتھا لگ سکتا ہے، وہ رکھ لیتے ہیں سامنے، کم از کم ماتھا تو مٹی پر لگے، تو رکھ رہے تھے۔ آ گئے شرطے، انہوں نے کہا شرک شرک شرک۔ اب ان کے ساتھ تھے بہت بڑے عالم سے، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، اگر مل جائے پڑھیں تو پتہ چلے گا، جو سوال کرے فاتحہ ہے کیا، ہم بھی پڑھتے رہے مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ سید ابو القاسم الخوئی مرحوم، انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ پر، وہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا یار یہ اس پر سجدہ کرتے ہیں کارپٹ پر، ریشم پر، اس کو کر رہے ہیں، وہ شرک ہے۔ کہنے لگا نہیں، وہ تو صرف اس پر کرتے کرتے اللہ کو، اس نے کہا یہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں، خاک کو نہیں کرتے۔ سمجھایا نا جب کہ عقل سے کام لو کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسجود لہو کہ سجدہ کس کو کرتے، وہ اللہ کو کرتے ہیں، ایک ہے کہ مسجود علیہ کس چیز پر کرتے ہیں، وہ ہے جس پر آپ سر رکھیں گے، بے شک آپ جانمازوں پر رکھ دیں گے بیچارے مٹی پہ۔ جب سمجھایا کہ یہ جانمازوں پر اور ان ریشموں پر نہیں کرنا چاہتے، آج ہی انہوں نے کہا علامہ ہمیں سمجھا